بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، اس خیال سے کہ ان کو کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ ایمان چھپانے کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ابو بکر صدیق نے اظہار کی درخواست کی اور چاہا کہ کھلم کھلا تبلیغ اسلام کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انکار فرمایا، مگر ابو بکر صدیق کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب کو ساتھ لے کر مسجد حرام شریف میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے اور اس کے 3 دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابو بکر صدیق کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی بڑی عزت تھی، ان کو اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہاں ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ملی تو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ سب کو یقین ہو چلا تھا کہ ابو بکر صدیق اس وحشیانہ حملے میں زندہ نہ بچ سکیں گے۔ ابو بکر صدیق کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں نے اعلان کیا کہ ابو بکر صدیق کی اگر حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کیونکہ عتبہ نے ابو بکر صدیق کو مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کی ہے۔ شام تک ابو بکر صدیق کو بے ہوشی رہی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے بھی تو سب سے پہلے یہ الفاظ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کرنے لگیں تو آپ کی وہی ایک صدا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا ام جمیل عمر کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ ام جمیل اس وقت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگیں میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابو بکر، تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا اور ان کے ساتھ گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کریں۔ ام جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو ابو بکر صدیق کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچیں۔ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی رونے لگے۔ ابو بکر صدیق کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔